درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ویسے تو جس دن بھی درود پڑھیں، جس رات بھی درود پڑھیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے. پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہو جائے گی. اور یہ جو 2 انعام ہے نا، جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یہ دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں. فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، آئے ہائے، اور فرمایا دوسری کیا ہے، یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا. تو دونوں ہی سمجھ لے کمال کی فضیلتیں ہیں. تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری صورت. اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری صورت. اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے. اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے. دم بدم اور بار بار درود. کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت ہے. عجب در شاہوار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے. کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی. تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی. سبحان اللہ. کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا. وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے. جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر. اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں. دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے. اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا. 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں گے کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا. ہر سجدے پر، کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے. تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان. سبحان اللہ. اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے، 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے پتہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی.
اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں بھائی؟ سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام، ہم بیٹھ جائیں، جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے. یہ آخری 10-15 منٹ. اور سبحان اللہ کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے، ایک آنسوؤں کی برسات ہے، ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے. ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا، پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملکوں والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا، ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے. اے میرے اسلامی بھائیوں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں. افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے. آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا. کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں. اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا. تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویحاں پڑھنی ہیں. اپنے کام کاج کو ماڈیفائی کریں. آپ بہت بزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی،
حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالیٰ نے فرمایا، إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ کیا ہے؟ اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے، تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں. لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار. جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے، اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا، ہم دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے، اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے، رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے، آج تلاوت کدھر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے، علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے، ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے، آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی ہے. یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے. یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی. اس فرشتے نے نبی پاک کو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تارے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. آئے ہائے، ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی
بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے، جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول اللہ موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے، جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہاں جی حضور یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں، تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے۔ دیکھیں ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے۔ ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے، آقا کی دعا کیا ہوتی، اللہم اہلہ علینا بالامن والامانہ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا۔ اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں، مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے۔ کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں، نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں۔ ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔
जो भी आपको मैसेज भेजे उसको मोहब्बत के साथ समझाएं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस पाक जरा गौर से सुन लें, जो हर मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, पहले चेक तो करें ये हदीस है भी कि नहीं। हम कहीं झूठी हदीस या झूठी बात फैलाने का सबब तो नहीं बन रहे। हदीस पाक सुनिएगा, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आका फरमाते जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई नहीं थी और कह दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, तो ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो बिल्कुल भी और लोग अच्छा ये तो अजीब है ना, कहीं बैठे अल्लाह कुरान में ये फरमाता है भाई, कुरान में आया है, किधर आया है भाई, ये इसको भी नहीं पता है, हदीस में ये बात आई है भाई, कौन सी हदीस किस किताब है पता कुछ नहीं है, अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं। भाई किसने कहा है आपको कुरान में आया है, हदीस में आया है, आपको जो पता नहीं है, आपको याद नहीं, इतना सख्त मामला है, नबी पाक की तरफ झूठ बांधना है। और आका ने क्या फरमाया, अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। तो आप कहते हैं मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है मैंने कहीं सुना है, कुरान और हदीस की बात करते हो लर्जा आ जाना चाहिए। एक जबरदेर पेश का हम फर्क नहीं कर सकते कुरान में, जनाब अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, तुमको नहीं पता कुरान में ये है, बहस करेंगे कुरान को बीच में ले आएंगे। ये हमारी खवातीन भी बहुत करती हैं। तो मेहरबानी करके इसे तौबा करें और इन मामलात में जब तक आपके सामने, आप देखें आज करोड़ों लोगों की तकदीरें बदलने वाले, लाखों हजारों हाफिज और आलिम बनाने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत, ना जाने कितनी हजारों उनको हदीसें याद होंगी, कितनी रिवायतें और आयतें याद हैं, मगर आज भी आप मदनी मुज़ाकरे में देखें ये क्यों, ये हमारी तरबियत के लिए कि वो पहले कुरान की कोई आयत पढ़नी है तो लिखा हुआ सामने लाते हैं, हदीस पढ़नी है तो पूरा पढ़ के सुनाते हैं, ताकि एग्जैक्टली वही लफ्ज लोगों के सामने जाए जो नबी पाक के दहाड़ मुबारक से निकला है। तो हमारी आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हदीस में अपनी तरफ से हाशिए लगाएं, अपनी तरफ से माज़अल्लाह कुरान पाक के बारे में बाज़ औक़ात तो ये बात ईमानियात पर आ जाएगी। अगर अपनी तरफ से कोई बात एडिशन कर रहा है तो बड़े एहतियात की हाजत है। अलबत्ता माह रमजान एक और खूबसूरत आयत सुनिएगा, इसमें कुरान पाक ने जो हम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए ना, उसका रीजन बयान किया। यानी हमारी शरीयत हमसे चाहती क्या है, रोजे तो हम बरसों से रख रहे हैं, बचपन से रोजे रख रहे हैं, कई ऐसे यहाँ ऐसे होंगे, लेकिन उस रोजे से हमें हासिल क्या करना है। कुरान क्या फरमाता है, सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, मगर आगे रीजन बताया गया क्यों किए गए, लअल्लकुम तत्तकून। कुरान कहता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आज समझ ले, मैं इस मौजू को थोड़ा और मजीद डिफाइन करूंगा कि रोजे फर्ज होने की वजह कुरान ने क्या बयान की, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा में जो रोजे की आला तरीन हिकमत और बहुत बड़ा फायदा बयान किया गया, एक्चुअली इसमें छुपा हुआ है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि मुबारक महीना है जिसमें हमें तकवा हासिल करना है। आपने उलमा किराम का बयान सुना होगा, बाज़ उलमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। इसका माना पता है? हाय हाय, यकीन करें कभी कभी खुतबा हिला देता है। ये जुमला अगर समझ आ जाए ना कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का रब है, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, जो आखिरत है ना, है जो बाद वाली जिंदगी है, वो है ही मुत्तकीन के लिए। तो हम किधर जाएंगे अगर हम मुत्तकियों में नहीं है, तो फिर हमारा क्या बनेगा है? अब जरा गौर कीजिए, तकवा ये बड़ी कमाल की नेमत है, आसान नहीं है, मगर सुभान अल्लाह रमजान का रोजा जो है वो हमें मुत्तकी बनाने आया है। कुरान कहता भी यही है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह, तकवा कितनी बड़ी दौलत है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, अलैका बित्तक़वल्लाहि फ़इन्नहु जिमाउ कुल्लि खैर, तुम पर तकवा लाजिम है कि बेशक तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है, तमाम भलाइयों का कॉम्बिनेशन क्या है, वो तकवा है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, ए अजीज तुझे जानना चाहिए कि तकवा एक नायाब खजाना है। अगर तुम उस खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। यूं समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवा में जमा कर दी गई हैं। और वो तकवा कैसे मिलेगा? वो रोजे से मिलता है। अगर बंदा सही मानों में रोजा रख ले तो इंशाअल्लाह वो तकवा इख्तियार कर लेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, एक्चुअली रमजान को नई जिंदगी पाने का महीना करार दिया गया। ये बड़ी कमाल की बात सुनिएगा, शायद आपको हैरानी होगी कि सूफिया किराम के मुताबिक इंसान 2 मरतबा पैदा होता है। हर इंसान, सूफिया किराम कहते हैं, 2 मरतबा पैदा होता है। पहली विलादत तो वो मशहूर है, जब हम दुनिया में आए, कोई 30 साल पहले आया, कोई 40 साल, डेट ऑफ बर्थडे बनाते ना, वो तो पहली विलादत है। फरमाया दूसरी विलादत वो होती है कि जब बंदा दिल की पाकीज़गी हासिल कर लेता है, जब बंदा बातनी बीमारियों से, हिर्स, लालच, हवस, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बुर, खुद पसंदी से अपने आप को पाक कर लेता है, ये इसकी दूसरी विलादत होती है। यानी जिंदगी में एक मौका मिलता है बदलने का, है टर्न अराउंड होने का, अपने आप को सुधारने का, सच्ची तौबा करने का। एक बार फिर रमजान आ रहा है, आओ दोबारा जी लेते हैं, आओ दोबारा बदल जाते हैं, आओ अपने रब से दोस्ती कर लेते हैं। जो जिंदगी गुजरी हमें सबको मालूम है कैसी गुजरी, क्यों ना ये रमजान अपने आप को बदलने का महीना बना दें। अल्लाह ने फिर मौका दे दिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को इस तरह समझिए, एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, उनकी उम्र 60 या 70 साल थी, बाल भी सफेद थे। किसी ने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहते 4 साल। हुजूर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र है, आपके तो अपने पोते पोतियां होंगी, आप कह रहे हैं 4 साल उम्र है। कहते हैं बात यह है कि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस तौबा किए हुए 4 साल ही हुए हैं, अल्लाह से दोस्ती किए हुए 4 ही साल हुए हैं, बाकी जिंदगी तो खेलों में, गुनाहों में गुजार दी है। अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाए,
ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے، مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تو ماں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں، توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والو، اے نمازیں قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے دشات ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے۔ لوگ جناب ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی، میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ ہی وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن۔ میں نے یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں، نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے، ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور پیسے کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی، مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ۔ شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو۔ تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا، مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو، شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے۔ یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ روزہ رکھ کر لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا ایسا نہ کریں۔ اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے، میں نے خود زندگی میں پہلی بار جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو۔ بات بڑی پتے کی ہے، تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو۔
روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے۔ کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہو، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھے، کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے۔ تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی، بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا یہ تو چلتے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا، تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا، کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے، میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتا یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال، صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا، حلال چیزیں تھی روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا۔ تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا۔ آپ سوچیں، یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں، بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔